السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، بہت بہت شکریہ بہت مہربانی آرزو جی انوائٹ کرنے کا۔ سر۔ ہمیشہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھی بڑا ڈسکشن چل رہا تھا انڈین ٹی وی پر بھی، اور انفیکٹ مجھے بھی انویٹیشن آیا تھا تو مجھے بھی وہیں سے آئیڈیا آیا کہ پاکستان ابھی تک 71 سے نہیں نکل پایا، جو بنگلہ دیش بنا اس میں سے ابھی تک پاکستان وہی اسی زمانے میں رہ رہا ہے، اسی ڈر خوف میں رہ رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ ہم ایک ڈر اور خوف کی بنیاد پہ ہی قائم ہوئے تھے کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں ان دونوں کا نشان نہیں رہے گا، نست و نابود نہیں رہے گا ہندوستان میں۔ تو ہم نے انڈیا کی پارٹیشن ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ کروائی اور پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے اسی رٹ کو لگایا کہ ہندوستان نے پاکستان کا وجود جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس میں لگے رہے۔ اس ڈر کو البتہ انہوں نے ہندوستان پہ جنگیں مسلط کر کے ایکسپریس کیا، یعنی 65 کی جو جنگ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی شروع کرنے کی، انہوں نے شروع کی کہ ہم نے کشمیر وہاں سے آزاد کرنا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ 1971 کے الیکشن میں عوامی لیگ جو تھی جس کی بیس ایسٹ پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں تھی، اس کو پاکستان کے جو عوام تھے اس زمانے کے، انہوں نے میجورٹی سے عوامی لیگ کو 6 پوائنٹس کی بنیاد پہ حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ 6 پوائنٹس جو تھے وہ پاکستان کو ایک فیڈریشن کی بجائے کوازی کانفیڈریشن بنا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کرنسی جو ہے نا وہ بھی 2 رکھیں گے، اور فلائٹ آف کیپٹل یعنی جو پروڈکشن ہوتی ہے ایسٹ پاکستان کی وہ پاکستان میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ 2 کرنسی البتہ ایکسچینجبل ہوں گی ایزیلی، اور ہم اپنی ایک آرمڈ ملیشیا بھی رکھیں گے، کیونکہ 65 وار میں پاکستان نے بالکل ایسٹ پاکستان کے لیے کوئی ڈیفنس نہیں تھی بنائی۔ اگر انڈیا چاہتا تو دے کوڈ ہیو واکڈ انٹو ایسٹ پاکستان، لیکن انڈیا ڈیڈ ناٹ ڈو دیٹ۔ الیکشن کے بعد پاکستان کے ویسٹ پاکستان کے چند سیاستدانوں نے جنرل یحییٰ خان اور اس کے ارد گرد جو ٹولہ تھا، انہوں نے حکومت جو ہے وہ عوامی لیگ کو نہ بنانے دی، اور 25 مارچ 1971 کو انہوں نے ملٹری ایکشن آرڈر کر دیا، کریک ڈاؤن، جس میں پھر گولی چلی اور بہت لوگ مارے گئے، اور پھر ایک بنگالیوں کی ریزسٹنس پیدا ہوئی، مکتی بہینی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنگال سے ایسٹ بنگال یعنی ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش سے بھاگ کے انہوں نے انڈیا میں پناہ لے لی تھی، اور وہاں پہ انڈیا میں ان کو پناہ بھی ملی، لیکن ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ملی، فوجی ٹریننگ، اور یہ لوگ واپس آئے، اور پھر ایک سول وار چلی جس میں کتنے لاکھ، کچھ تو ملینز کی بات بھی کرتے ہیں، لوگ مارے گئے۔ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو پینفل اینڈ ٹو بلڈی اے پیریڈ، آئی ایم وٹنس ٹو اٹ۔ ہاں جی، تو اور آخر میں پھر انڈین گورنمنٹ نے انٹروین کیا، اور جب انہوں نے انٹروین کیا تو پھر ہم نے جنگ یہاں پہ شروع کر دی اپنے یہ ویسٹرن بارڈر پہ، اور وہ جنگ بھی ہم ہار گئے۔ ویسے تو نومبر میں انڈین فورسز ایسٹ پاکستان میں آلریڈی آ گئی تھیں، یعنی بھیس بدل کے نا، اور مدد کر رہی تھی عوامی لیگ کے یہ مکتی بہینیوں کو، بٹ دیٹس ان نومبر۔ تو خیر رزلٹ یہ ہوا کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی، اور وہ جو ہے سرنڈر کی سیریمنی جسے کہا جاتا ہے، وہ آج بھی آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں بھی یہ دکھائی گئی تھی بائی دا وے،
اور پھر غائب ہو گئی. لیکن یو کین سی اٹ آن دا یوٹیوب, جہاں پہ جنرل نیازی نے پھر جو ہے سرنڈر کیا, پاکستان نے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی. اینڈ سو اس کے بعد پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہوا کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان بننے کے خلاف ہے, پاکستان بن گیا تو اب انہوں نے ہمارے ملک کو بھی توڑ دیا. اور اس کے بعد پھر پاکستان میں زیادہ اسلامک فنیٹسزم کی طرف رخ ہوا پاکستان کا, اور پاکستان جو ہے وہ اتنا اسلامک ہو گیا کہ وہاں پہ ہر قسم کی ٹالرنس جو ہے نا وہ ختم تقریباً ہو گئی. اور یہ ایسٹ پاکستان کا یعنی بنگلہ دیش کا جو المیہ ہے اس کے اوپر پورا پردہ ڈال دیا گیا, یہ کہہ کے کہ ہمارے ملک کو انڈیا نے توڑ دیا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر ابھی تک اتنے سال گزر گئے ہیں, اب تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے کہیں آگے چلا گیا ہر طرح سے, ہر لحاظ سے, اور اس کے باوجود ہم ابھی تک اسی کا رونا رو رہے ہیں بجائے اسے کوئی سبق سیکھنے کے. آپ کو لگتا ہے پاکستان نے کسی قسم کا کوئی لیسن لیا, کوئی سبق سیکھا ہے 71 وار سے؟ آپ دیکھیں ذرا, یعنی انڈین گورنمنٹ کی اندرا گاندھی اس کے پرائم منسٹر تھیں, 93 یا 94,000 ویسٹ پاکستانی جو ہے وہ پی او ڈبلیوز, پریزنرز آف وار بن گئے. ہاں جی, اور 3-4 سال وہ انڈیا میں رہے. لیکن میں نے وہ اس پہ 2-3 ویڈیو بھی بنائی ہیں کہ جنیوا کنونشن کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا گیا. اور تو اور میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک کسی نے کانٹیکٹ کیا جو این سی او تھے, نان کمیشنڈ آفیسر. انہوں نے کہا میرے گاؤں سے ایک وہ بھی اور ایک ان کے گاؤں کا ایک اور بھی پاکستانی جو تھا وہ بلونگ ٹو دا شیعہ سیکٹ, ہم وہاں پہ پی او ڈبلیو تھے. تو جب یہ محرم کا وہ آیا زمانہ تو انڈیا نے ہمارے لیے مجلسیں بھی ارینج کی, ان کو اپنا عید اور یہ ساری منانے. دا انڈینز were ویری گڈ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا اگر کوئی کمال ہے تو انہوں نے جا کے ان ساروں کو چھڑوا بھی لیا. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے وہ انڈیا والے. سر یہ آپ تو نے پاکیزہ مووی دیکھنے کو بھی کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بڑا سنا ہے کہ پاکیزہ مووی, میں نے کہا اس سے کم ہمارے فوجیوں کا ٹیسٹ اچھا تھا کہ انہوں نے پاکیزہ مووی دیکھنے کو کہا. اگر یہ تب تک ریلیز ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہوگا, اور انہوں نے دکھا بھی دی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جنرل نیازی جو تھے ان کو انڈین ایک ڈاکٹر آیا وین ہی واز اے پی او ڈبلیو. اس نے بھی یہاں پہ اپنا لکھا ہوا تھا نیازی. تو اس نے کہا بھی تم کیسے نیازی ہو؟ اس نے کہا نیازی جو ہیں وہ بہار میں بھی جا کے سیٹل ہوئے تھے. سو آئی ایم اے مسلم ہو بلونگس ٹو دیٹ پارٹ اینڈ آئی ایم اے ڈاکٹر ان دا انڈین آرمی. تو یہ بھی ہوا ہے. اور ایک اور بتا دوں, بلکہ انڈیا میں بھی تھوڑے لوگ گھبرا گئے تھے کہ کیونکہ یہ انڈین آرمی اور پاکستانی آرمی تو ساری پنجاب سے تھی, تو ادھر کے آفیسرز اور جو سولجرز تھے اور ادھر کے آفیسرز اور سولجرز کئی دفعہ ایک ہی گاؤں کے بھی نکل آئے. تو ان کی دوستیاں بھی ہو گئیں, ان کے ایک دوسرے کے خاندان کو انفارمیشن بھی بھیج دی کہ آپ فکر نہ کریں, یہ آپ کے یہ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. یہ آئی نو آل دو سٹوریز. ہاں جی, انڈیا نے اس زمانے میں اپنا کردار بالکل جو ہوتا ہے نا اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن پورا کیا ہے. لیکن اگر یہ پاکستان مان لے تو پاکستان کو کئی اور باتیں بھی تو ماننی پڑتی ہیں نا. کون سی سر؟ ایک یہ کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے یہ بھی کویشچنیبل کوئی چیز تھی. اور اگر 5 اصغر خان جو ہیں فیلڈ کیا نام تھا ایئر مارشل اصغر خان, جی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 جنگیں ہم نے انڈیا پہ مسلط کی ہیں, تو وہ بھی ماننا ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہمارے یہ جو ہیں میں نے دیکھا ہے وہ جنرل ابھی تو آج کل غائب ہو گئے ہیں, ان پہ شاید کیس بھی بن گیا تھا کرپشن کا. کیا نام تھا ان کا سر جو کون یہ سا ہے؟ سر ہمارے تو اکثر جنرلز کے اوپر کیس بنا ہوئے, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ آیا کرتے تھے بڑے یوٹیوب پہ, یو کوڈ سی ہم آل دا ٹائم. تو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس کے متعلق. لیکن سچی بات تو میں نے آپ کو بتا دی, اور میری جو پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ ہے اس کے اندر 2 چیپٹرز اس کے اوپر ہیں. سو آل دا
research I did is available for people to look at. एग्जैक्टली लेकिन सर इनके ना मानने से हकीकत तो बदल नहीं जाएगी। अब तो यहाँ हकीकत तो पर बदल सबको नहीं जाएगी, मालूम है कि बिल्कुल। चारों जंगें हमने खुद ही मुसल्लत की थी और हम हार भी गए थे। भाई ये तो एक चीज़ है, अभी तक कोई मुझे बता रहे थे कि मौलाना शफ़ी उकाड़वी जो हैं, वो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने फ़तवा दे दिया था कि जो लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो चाँद पे उतरा है, उनके निकाह जो हैं वो टूट गए हैं। हाँ जी, ये निकाह भी टूटते रहते हैं हमारे। 45-46 के इलेक्शन में सर इन्होंने अभी चंद्रयान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, जब 69 में अमेरिकन अच्छा, वो जो आर्मस्ट्रांग लैंड किया था। तो सर शुक्र है वो मुझे मुसलमान नहीं थे वरना यकीनन निकाह टूट गए होते। नहीं, लेकिन आपको पता है इन्होंने कहा बाद में कि आर्मस्ट्रांग ने कहा कि भई जब मैं पहुँचा तो एक आवाज़ सी आई अरबी में, तो मैंने सुना तो वो वहाँ पे कोई अज़ान दे रहा था। तो ये बातें भी हुई हैं। लेकिन मैं तो ये याद है मुझे मुझे वी वर सिटिंग एट न्यू कैंपस के वो क्या कहते हैं कैफेटेरिया में 69 में। तो तब खबर आई थी कि किसी और मौलवी ने कहा था कि देखो ये उतरे हैं 11वीं शरीफ, 11 जो होती है तारीख को। हुँ। तो पीर साहब जो है 11वीं शरीफ वाले ये उनकी मदद से वहाँ पे उतरे हैं। तो हमारी इस किस्म की बातें जो है ना जिनसे हमारा मज़ाक उड़ता है, वो भी साथ-साथ हैं, लेकिन सीरियस बातें भी हैं कि हमने ये जंग शुरू की और फिर हम हार गए और अगर ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है तो हमारी सियासत की वजह से हुआ है। उनका हक मारा हमने, तो वो हमारे खिलाफ हो गए। लेकिन ये मान लें अगर तो पाकिस्तान के कई मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो बना हुआ है ना, यू मस्ट बिलीव मी, मैं इंडिया में पौने 3 महीने रह के आया हूँ और हर लेवल पे मैंने बात की है एंड आई एम नॉट ईज़िली टेकन इन बाय व्हाट पीपल से। नोबडी वांट्स कि ये पाकिस्तान अब टूट जाए और इतने सारे ये पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया का रुख कर लें या इनमें से 1 या 2 मिलियन यूरोप में आ जाए तो उनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा। पहले ही वो रेफ्यूजी प्रॉब्लम उनका हेडेक बना हुआ है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे लीडर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है। उनमें से एक मसला ये है कि आज तक ईस्ट पाकिस्तान में इनकी जो ज़्यादती हैं, उनको उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये बैकग्राउंड है। तो सर ये इस किस्म की बातें जो आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो मुसलमान था, वो चाँद पे गया, ये शुरू से ऐसी बातें करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आती, एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है आपके ख्याल से, या समझ के लिहाज से कह रही हूँ जो एजुकेशन होती है, किसी को अक्ल नहीं है कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं यहाँ पे शुरू मतलब जैसे आप बता रहे हैं 1969 से या उससे भी पहले से, यही माइंडसेट चला आ रहा है? आप ज़रा देखें एक वीडियो है, कोई है प्रोफ़ेसर कादरी साहब, जो पीएचडी उन्होंने की हुई है, हाँ जी, मैथमेटिक्स में। वो कहीं इस किस्म की बातें कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है साइंस जो है वो कुरान से लिया गया है, ये है, हुँ, वो हुँ। है और ये क्रिएशनिज़्म तो वो लोग जिन्हें सबसे ज़्यादा मुकाम मिल जाए, अब पीएचडी इन मैथमेटिक्स मीन्स दैट यू आर ट्रेन्ड टू थिंक लॉजिकली। मैथमेटिक्स इज़ प्योर लॉजिक हाँ जी, ट्रू। बट हुँ, बट इनके आस-पास से नहीं गुज़रा। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने उसी लॉजिक को इस्तेमाल करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, न्यूटन ने दे दी, हमने क्या किया? हमने ये किस्से शुरू कर दिए कि सारा कुछ हमने दुनिया ने जो साइंस में तरक्की की है वो कुरान से ली है। पहले कहते हैं कि जो हुआ है वो पूरा नहीं है, यानी हुँ। चाँद पे पहुँच गए हैं तो कहना ये जो है ये इससे निकाह टूट जाता है और या पीर साहब 11वीं शरीफ ने मदद की और ये उतर गए। एक तो ये मौक़िफ़ है या दूसरा ये है कि यार ये सारा कुछ जो है वो तो इन्होंने हमसे लिया है। एक आपको किस्सा सुनाऊँ, सच्चा किस्सा? जी, जी। मैं जब ये मेरी किताब है ना द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड इस पे रिसर्च कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि आप एक हैं ख्वाजा असलम, वो अमृतसर से हैं और 47 में जो इवेंट्स हुए थे अमृतसर में आप जाके उनको रिकॉर्ड कर लें। वो बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं वहाँ पे चला गया। ख्वाजा साहब ने मेरे साथ सवाल किया जी पहले आप ये बताएँ कि क्या आप कुरान शरीफ को सबसे बड़ी इल्म की किताब मानते हैं या नहीं मानते? फॉर मी दैट वाज़ अ स्ट्रेंज क्वेश्चन क्योंकि मैं
یہ ایک مذہبی بحث کرنے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو ایک خاص ایونٹ کا فیکٹس لینے آیا تھا۔ خیر میں نے کسی طریقے سے ان کو اس میں اپنا رستہ نکال لیا۔ انہوں نے بلکہ مجھے چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں، یہ جتنا ہے نا نیوٹن اور یہ آئنسٹائن اور یہ جتنی بھی ڈسکوریز ہیں، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ مجھے لکھ کے دیں، نہیں ان سے لکھوا کے لائیں، یعنی آئنسٹائن سے اور نیوٹن سے، کہ یہ سب کچھ ہم نے قرآن شریف سے لیا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب ان کو مرے ہوئے کچھ کو صدیوں ہو گئی ہیں، کچھ کو اتنا زمانہ ہو گیا ہے، دیر از نو فارمولا کہ مرے میں واپس لے آؤں یہ تصدیق کرانے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب ذرا بتائیں امرتسر میں کیا ہوا ہے؟ کہ نہیں اگلی دفعہ تم ایک اور ذہن سے تیار ہو کے آنا، مجھے شک پڑتا ہے کہ تم ان باتوں پہ جو میری ہیں وہ یقین نہیں کرتے، تو میں کوئی بتاؤں گا نہیں آپ کو تمہیں امرتسر کے متعلق جب تک مجھے تم یقین نہ دلا دو کہ تم قرآن شریف کی اتھارٹی کو کمپلیٹ سمجھتے ہو سائنس کے متعلق۔ اس کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس نہیں گیا، اور وہ بہل شاید پرنسپل رہے تھے کسی اپنا پاکستان کے کالج کے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ سو یو نو دس از وائڈ اسپریڈ ان پاکستان۔ اچھا اس قسم کے فریق جو ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں میں ہے، پاکستانیوں میں اٹس ویری وائڈ اسپریڈ، ویری لارج نمبر۔ مثلاً آج تک لنڈن میں ایک ہے فلیٹ ارتھ سوسائٹی، فلیٹ ارتھ سوسائٹی، یعنی ایسے لوگ جو آج تک مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، ایک اسکوئر نہیں ہے۔ اچھا دے آر ٹیکن ٹو بی اے اسٹینڈنگ جوک۔ ہمارے وہاں دے آر ناٹ اے جوک، دے آر ایکچولی the powerful people who go around telling us کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو فزکس کے ٹیچرز کے ساتھ ہم وہاں پہ وہ نیلا گنبد لاہور میں مشہور جگہ ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے چکڑ چھولے، وہ کھانے چلے گئے، مشہور ہے، میرے بچپن کی بھی باتیں تب کا وہ ہے۔ تو وہاں میں نے کہا یار میں ان سے کیا بات کروں، وہاں میں نے کہا کہ بتائیں نیوٹن نے جب یہ پورا بتایا تو ساری دنیا سمجھ آ گئی کہ، اور کوپرنیکس سے شروع ہوتا ہے کہ سورج کہ دنیا از ناٹ دا سینٹر جس کے ارد گرد سورج اور ستارے گھومتے ہیں، بلکہ سورج ہمارے گیلیکسی کا سینٹر ہے، اور ارتھ از اونلی اے سیٹلائٹ آف دا سن۔ تو کیا اس قسم کی باتیں آپ کلاس میں بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ تھیوری ہے لیکن ہماری یقین کے مطابق یہ ایسے ہے۔ تو اب پاکستان میں نہ کوئی سائنس صحیح پڑھاتا ہے، نہ کوئی لاجک کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو ہمارا ایکڈیمیا، ہمارا یہ جو اب یہ علامہ اقبال پہ میں نے دیکھا ہے چاند پروگرام بنائے جا رہے ہیں، ہاں جی، وہ بالکل میننگ لیس قسم کی باتیں، یہ وہ وداؤٹ، مطلب ایک فرار ہے، ایک فرار کے لیے ہمارے وہ جو ہے نا یہ پروفیسر اور یہ وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ سو کیا کیا جائے؟ اٹس ناٹ ون انڈیویجول، دا ہول سسٹم از unable to deal with objective reality۔ objective reality جو ہے ہم نہیں مانتے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں اور جیسے ٹیچرز ہیں، ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، نیچے ہم کی طرف جا رہے ہیں، بالکل جا رہے بالکل ہیں۔ ہاں کچھ سیکھنے کا، کچھ ماننے کو، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل ایک طرح سے ایک ختم ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ اپنے قصے سناتا جاؤں، مطلب یہ سارے اس کا اسٹوری بنتے ہیں۔ میں لمز میں when I was working there تو 5 بجے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں فیکلٹی سے، سو نو اسٹوڈنٹ کین کم ان، مگر ٹیچر جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ 5:30 بجے میرے دروازے پہ ٹھک 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 ٹھک، میں نے کھولا تو 5 مولوی جو ہے نا وہ پورا پگڑی پہنے، یہ وہ، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گٹیاں تو اتے، شلواریں پہنی ہوئی، وہ آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے بٹھا لیا۔
کہ جی آپ نئے نئے آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ کو جا کے مل آئیں. انٹروڈکشن کیا ہے. ون آف دیم واز پی ایچ ڈی ان فزکس فرام پرنسٹن. ون واز پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس فرام ییل. ایک کچھ ہارورڈ سے کیا ہوا تھا, اور ون آف دیم واز فرام دا ہائیسٹ یو ایس اسکول ان بزنس ایڈمنسٹریشن. یعنی پانچوں کے پانچ سائنس کی اور کے علم کے وہ مالک. وہ آئے اس لیے کہ اس سے 2 دن پہلے ڈیلی ٹائمز میں میرا ایک آرٹیکل آیا تھا کہ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹیچنگ ان لمس, اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خبریں پہلے آتی تھی کہ یہاں پہ لڑکا لڑکی اگر بیٹھیں یا کچھ ملیں تو ان کو مارتے ہیں یہ جماعت اسلامی والے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ رات کے 2 بجے تک بھی لوگ دوست, کلاس فیلو, لڑکے لڑکیاں بیٹھے گپیں ہو رہی ہیں. تو میں اس سے بہت خوش ہوں. وہ اس ری ایکشن میں آئے کہ یہ کون آ گیا جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے وہی اسلامی لیکچر مجھے کہ آپ یوں ہیں, اور میں نے کہا بات سنو, میرا ڈاکٹرل تھیسس جو ہے نا اس کا ٹائٹل ہے دا کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ اینڈ انالیسس آف دا آئیڈیولوجیکل کنٹروورسی. یہ ہے میرا تھیسس ہے, یہ پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد ہم مل کے بات کریں گے. دے نیور ریٹرنڈ. سر آپ کو پوچھنا تھا, سر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی اور بکری بیٹھے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ان کو بھی پکڑ کے اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیتے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ نے ہی بتایا تھا نا سر, آپ نے بھی بات ہوئی تھی تو بکری کی, تو ان سے پوچھتے کہ اگر بکری آدمی بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے, لڑکا لڑکی بیٹھے صحیح نہیں ہے. اب جانے دو. اس کے بعد میری بڑی ٹرولنگ ہوئی ہے, حالانکہ ہم نے تو سچ کی بات کی تھی. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو یہ مولویوں پہ جو اپنے الزام ہیں وہ کافی ہیں, بیچاری بکریوں کو تو چھوڑو نا. تو یہ بالکل ہر جگہ پہ یہ الزام ہے اور پکڑے جاتے ہیں. وہ جو ایک تھے مولانا, کیا نام تھا, سینڈوچ, جو بڑے مشہور ہوئے تھے افغان جہاد کے دوران, کیا نام, سمی, کیا نام تھا ان کا, سمیود سم تھنگ, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے, وہ ان کا سر ایک قتل, مولانا وسکی بھی تھے نا سر, مولانا کوثر نیازی, وہ ارلیئر فیز ہے. تو یہ جو ہیں, ان کو مولانا وسکی کہتے تھے, میں نے سنا. جی جی, میں ملا ہوا ہوں. یہ جو سینڈوچ تھے ان کو بعد میں قتل کیا گیا, اور وہاں پہ اتنی بڑی شراب کی بوتل بھی دکھائی گئی بعد میں, اور ان کا جو ہے وہ پینس وہ کاٹ لیا تھا اس نے. بیکاز یس دس از آل ٹو ویل نون. میں کبھی irresponsible بات نہیں کرتا. ہاں جی, کیونکہ جس لڑکے کو یہ وہ ابیوز کرتے تھے اس نے تنگ آ کے یہ حرکت کی تھی, تو وہ پولیس کیس بن ہی نہیں سکا, اس کو وہاں انہوں نے کل کر دیا. تو جب تک پاکستان کی موریلٹی کو یہ لوگ ڈیفائن کریں گے نا, جن کا اپنا کردار کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہے, اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ وداؤٹ الیکشن ہوئے بغیر لمبے چوڑے بیان دے دیں گے ایز پرائم منسٹرز, تو ان کی وقت کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. سو پاکستان کب ان چیزوں سے نکلے گا, کیا کبھی نکلے گا بھی, اٹس این اوپن کویسچن. آئی ایم سوری, دیر از نو وے ہاؤ ٹو گیو یو اے سیٹسفیکٹری سولوشن. میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس تو ایڈوائز ہی ہے نا کہ بھئی یہ کر لو خدا کے لیے, آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ وہ وہاں پہ کیوٹک ذہن ہے اور کیوٹک بیہیویئر ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. There is no coherence in what these people do and say. That's the problem. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن پھر بھی امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کی اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات کو سنے اور یہاں پہ کچھ سدھار پیدا ہو. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت مہربانی جی, بہت 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 شکریہ سر, بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو.